السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج آپ کے سامنے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر صحابہ کا یقین کس طرح یقین ہوتا تھا۔ بہت توجہ سے سننے کی بات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے مکے سے مدینہ جانے والے تھے تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گھر بلایا اور آپ فرمانے لگے، دیکھو ابھی ایک اطلاع آئی ہے، میں ہجرت کر کے مدینہ جا رہا ہوں۔ یہ تمام امانتیں ہیں، یہ امانتیں فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ تمام امانتیں لوٹا کر آپ کو مدینہ آنا ہے۔ اور ابھی اطلاع یہ ملی کہ دشمن آج رات میرے گھر پر حملہ کرنے والا ہے اور آپ میرے بستر پر سوئیں گے اور وہی چادر اوڑھ کے سوئیں گے میں جو اوڑھ کے سوتا ہوں۔ اور یہ بتا کے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے۔ بہت بڑا طویل واقعہ ہے، میں اس میں سے تھوڑا نکال کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر پر۔ کچھ دیر میں دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کو پورا گھیر لی۔ بتاتے ہیں ایک چھوٹا سا سوراخ تھا، اس میں سے جھانک کے دیکھ رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ سو رہے ہیں۔ اب کوئی بھی یہی سمجھیں گا کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو رہے ہیں۔ اور مفسرین یہاں ایک بات اور بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں کی باڈی اسٹرکچر دونوں کا برابر تھا، ہائٹ وغیرہ برابر تھی۔ یہ واقعہ سننے سے پہلے میں سمجھتا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی اونچے پورے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر تھے۔ اور دشمن یہ دیکھ رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ سو رہے ہیں۔ معاملی جو ہے گھر کے پاس گاڑی کھڑی ہوئی رہے تو اپن سمجھ جاتے کہ بھئی فلاں شخص ہے گھر میں، چپل کو دیکھ کے باہر سمجھ جاتے کہ انہوں ہے یا کوئی نئے مہمان آئے ہوئے ہیں۔ تو دشمن باہر انتظار کر رہے ہیں، اتنے میں کوئی آ کے ان کو بتایا کہ آپ یہاں کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نکل گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکان سے نکلے تو دشمن پورا گھیر چکا تھا، تو آپ سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں آپ نے نیچے سے مٹھی اٹھائی، ابتدائی آیتیں پڑھتے ہوئے پھونکا اور وہ کھڑے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے نکل گئے، ان کی آنکھیں کھلی رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے نکل گئے۔ جیسا کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم آنکھ کھول کے کہیں دیکھتے رہتے ہیں، کوئی ہم کو بولتا ہے بھائی ذرا ادھر دیکھو کہاں ہیں آپ، خیال کدھر ہے آپ۔ آنکھ تو کھلی رہی لیکن کچھ وقت کے لیے ان کی بینائی کو جبس کر لیا گیا تھا۔ بہرحال جو ہے پھر وہ اندر آ گئے، دیکھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بات ختم ہو گئی۔ صبح میں جب لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ سچ بتاؤ علی، آپ کو رات میں نیند آئی یا نہیں آئی؟ کیونکہ دشمن کے حملہ کرنے کا پورا موقع تھا وہاں پر، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ سو رہے تھے اور وہی چادر اوڑھ کے سو رہے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوڑھ کے سوتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات بتائی ذرا غور سے سنو۔ آپ نے فرمایا آپ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو غور سے نہیں سنا۔ آپ نے فرمایا کہ علی یہ تمام امانتیں لوٹا کر مدینے کو آنا ہے،
اگر میری موت اس رات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ کہتے کہ مدینے کو آنا ہے، میں سمجھ گیا کہ آج رات میری موت ہونے والی نہیں۔ تو ایسا یقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اتنا یقین تھا صحابہ۔ ایک واقعہ اور ہے، یہی ہجرت کے اس میں ہے۔ آپ نے فرمایا جب راستے میں جا رہے تھے، پیچھے سے دشمن سراخا گھوڑے پہ بیٹھ کے آپ کو جو ہے بھالا مارنے کی کوشش کر رہے تھے، اور گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس گئے اور اس کا ہاتھ جو ہے سل ہو گیا۔ 2-3 مرتبہ وہ اس نے کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دن کیسا ہوگا سراخا جس دن کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے۔ جب یہ بات سراخا نے سنی تو پھر وہ پلٹ گیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ وہ سچ فرماتے تھے، وہ امانت دار تھے۔ تو سراخا سمجھ گیا کہ واقع وہ کنگن جو قیصر اور کسریٰ پہنا کرتے ہیں، سونے کے کنگن جس کے اطراف ہیرے جوہرات لگے ہوئے ہیں، وہ میرے ہاتھ میں آئیں گے۔ لیکن کافی وقت گزر گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، آپ کا دور بھی ختم ہو گیا، آپ بھی پردہ فرما گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب ایران کا وہ شہر مدین جس کو فتح کیا گیا قیصر اور کسریٰ کے اس شہر کو، تو فتح ہونے کے بعد مال غنیمت اتنا زیادہ آیا، سب مال غنیمت کو لایا گیا، لا کے جو ہے جمع کیا گیا اور اس کی لسٹ بنائی گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لسٹ منگائی، اور انہوں نے دیکھا اتنے کلو سونا، اتنے کلو چاندی، اتنے ہیرے، اتنے جواہرات، اتنے جانور، اتنے غلام، اتنے ربغہ زمین، بہت زیادہ مال ہے، بہت زیادہ۔ تمام تو پھر اس کو دیکھنے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فہرست پھاڑ کر پھینک دی، کہا یہ فہرست غلط ہے، دوسری فہرست لے کر آؤ۔ پھر گئے، پھر فہرست بنانے لگے، اتنا سونا، اتنی چاندی، اتنے ہیرے، اتنے جواہرات، اتنا فلاں، اتنا فلاں، اتنا فلاں۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ فہرست لائی گئی، آپ نے دیکھا، دیکھ کے کہنے لگے یہ فہرست بھی غلط ہے۔ وہاں موجود جو صحابہ تھے کہنے لگے امیر المؤمنین کہیں آپ ہمارے اوپر شک تو نہیں کر رہے؟ تو بولے بابا شک کرنے کی بات نہیں، جس چیز کا ذکر ہونا چاہیے وہ چیز نہیں ہے فہرست۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ دن کیسا ہوگا سراخا جس دن کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں۔ سراخا بھی وہاں موجود ہے۔ یا تو آپ لوگ کچھ مال وہیں چھوڑ کر آئے ہیں، یا یہاں پر وہ چیز جس کی مجھے تلاش ہے، وہ کنگن یہاں نہیں مل رہا۔ نہیں بولے ہم تو وہاں پورا صاف کر کے آ گئے، مال پورا جھاڑو مار کر آ گئے وہاں۔ تو پھر دیکھو، اب اور اچھی طرح دیکھنے لگے، جو بڑے بڑے باکساں تھے جس کے اندر سونا چاندی رکھی ہوتی تھی، وہ اس کو نکال کر پلٹا کر جھٹک کے دیکھے تو ایک بڑے باکس کے پچھلے حصے میں باٹم میں ایک باکس بنا ہوا ہے، اور وہ باکس جب نکالے تو اس کے اندر 2 کنگن سونے کے جو قیصر اور کسریٰ پہنا کرتے تھے، سراخا لے کر بھاگتے ہوئے آئے، اے امیر المؤمنین کنگن مل گئے، کنگن مل گئے، کنگن مل گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، دیکھو یہ آج کا وہی دن ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دن کیسا ہوگا سراخا جس دن کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہو۔ کیا یقین کیسا تھا، یقین
میں جو بتانا چاہ رہا ہوں یقین کر سکتا۔ تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ میں 7 صحابی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا آپ 7 میں سے ایک صحابی ایسے ہوں گے جن کا انتقال گھنے جنگل میں ہوگا، وہ تنہا مریں گے، وہ تنہا مریں گے اور اپنی قبر میں تنہا دفن ہوں گے، اور قیامت کے دن اپنی قبر سے تنہا نکلیں گے۔ یہ 7 صحابی جب بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ کے ساتھ سنے، چلے گئے۔ اور کسی نے اس وقت سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب گھنے جنگل میں انتقال ہوگا تو پھر کفن اور دفن کا معاملہ کیسا؟ تو آپ نے فرمایا کہ پریشان ہونے کی بات نہیں، اس وقت وہاں سے ایک صلحاء اور صالحین کی جماعت گزرے گی، وہ لوگ کفن اور دفن کا انتظام کریں گے۔ سب اپنے اپنے گھر چلے گئے، ہوتے 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 کافی وقت گزر گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے گزر گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بھی آیا، ختم ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، آپ بھی ختم ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آنے تک ایک ایک صحابی کر کے کوئی گھر میں، کوئی جنگ کے میدان میں، کوئی شہر میں انتقال کر گئے۔ 6 صحابی انتقال کر گئے، آخری میں ایک صحابی رہ گئے، کوئی بھی 6 میں جنگل میں انتقال نہیں کر گیا۔ آپ کا نام تھا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، اور ادھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ جب تک آپ تھے تو ہوتا یہ تھا کہ آپ فرماتے تھے کہ زکوٰۃ کی رقم جو 2.5% ہے، وہ نکالنے کے بعد جو باقی رقم بچ جاتی ہے، یہ امیروں کو بولتے تھے کہ اس میں سے بھی نکالو، اس میں سے بھی نکال کے غریبوں کو جو ہے تقسیم کرتا ہے۔ تو امیر لوگ آ کے امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت کرے، کیا ہے امیر المؤمنین، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان کر رہے ہیں، ہم کو بار بار ایسا بول رہے ہیں، یہ ہم زکوٰۃ کے پیسے نکالنے کے بعد 87.5% جو ہے یہ ہمارے لیے حلال ہے، اب یہ ہم اپنے لیے اس کو خرچہ کر سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں۔ بالکل برابر ہے، لیکن اگر آپ چاہے تو اس میں سے خیرات کر سکتے ہیں، نہیں چاہے تو نہیں کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حساب کتاب نہیں۔ بہرحال جو ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہنے لگے کہ یہ بات آپ کی صحیح نہیں ہے، لوگ آپ کے بارے میں شکایت کر رہے ہیں، آپ لوگوں سے مت بولو۔ 1 بار ہوا، 2 بار ہوا، 3 بار ہوا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچتے رہتے تھے کہ آخر ایسی کیا بات ہو جائیں گی جو میں شہر چھوڑ کے گھنے جنگل میں چلے جاؤں جہاں میرا انتقال ہے۔ تو بار بار شکایت آنے کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو شہر بدر کا حکم دے دیا، آپ کو شہر کے باہر نکال دیا گیا۔ آپ اپنی بیوی کو لے کے جا رہے ہیں، وہاں فرماتے ہیں مدینے کے آگے اس وقت ایک جنگل ہوا کرتا تھا، ربدہ جس کا نام تھا، وہ جنگل میں ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھے اور اپنی بیوی کو یہ واقعہ سنانے لگے کہ ایسی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر میں ایک عورت ذات ہوں، پھر کیسا ہوں گا، پھر آپ کے کفن کا دفن کا انتظام کیسا ہوں گا، ہم تو جنگل میں ہیں۔ تو بولے پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، یہاں سے ایک صلحاء اور صالحین کی جماعت گزرے گی، ان کو اطلاع کر دینا۔ آپ کی بیوی کہنے لگی ارے یہ تو جنگل ہے، کوئی قافلے کے گزرنے کا راستہ نہیں۔ برحال کچھ دیر اور آپ نے کہا جاؤ ایک اونچی پہاڑی پہ کھڑے کے دیکھو یہاں سے کوئی جماعت گزرتی ہو۔ تو ایک قافلہ وہاں سے گزرا، وہاں سے نکلا ایک قافلہ، اس میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ ان کو بھی یہ واقعہ معلوم تھا، آپ نے یہ سنایا پورا۔ پھر آپ آئے اور آنے کے بعد آپ دیکھا کہ جھاڑ کے نیچے آپ کا انتقال ہو گیا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر وہاں کفن اور دفن کا انتظام کیا گیا۔
اور یہ واحد شخص ہوں گے قیامت کے دن اپنی خبروں سے کثیر تعداد میں نکلیں گے، کثیر تعداد میں لوگ اپنے خبروں سے نکلیں گے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واحد شخص ہوں گے جو تنہا نکلے۔ کیا یقین تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ، کیسا یقین تھا۔ ایک صحابی جو فجر کی نماز کے بعد مسجد کے پاس چبوترے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ بھاگ کر آئے، بولے بدری آپ کا مکان جل رہا ہے۔ بولے بابا میرا مکان نہیں جل سکتا۔ جو لوگ جنگ بدر میں حصہ لیے تھے ان کو بدری کا لقب دیا گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اور لوگ آئے، بدری ارے یہاں آپ بیٹھے ہوئے، آپ کا مکان جل رہا، آس پاس کے مکان جل رہے ہیں۔ تو کہنے لگے آس پاس کے مکان جل سکتے، میرا مکان نہیں جل سکتا۔ وہ لوگ بھی چلے گئے۔ خیر پھر وہ آگ واگ بجھائی کرے، بعد میں لوگوں نے دیکھا کہ آس پاس کے مکان جل گئے اور بدری کا مکان نہیں جلا۔ حضرت سب کے مکان جیسے لکڑی کے گھاس پھوس کے، ان کا بھی مکان لکڑی کا گھاس پھوس کا۔ چلو بھائی ایک لکڑی کے مکان ہے، جھوپڑی پٹی ہے، اس میں ایک بیچ میں RCC کا مکان ہے، تو لوگ یہ بولیں گے کہ بھائی اب ایک ہی مکان بچے جیسا دکھ رہا۔ ایسا نہیں ہے، آپ کا بھی لکڑی کا ہی مکان، سب مکان جل گئے، آپ کا مکان نہیں جلا۔ تعجب کی بات، سب کے سب مل کے بدری کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے بدری تعجب کی بات یہ ہے کہ آس پاس کے مکان جل گئے، آپ کا مکان نہیں جلا، اور اس سے بھی بڑھ کے تعجب کی بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم کیسا تھا کہ آپ کا مکان نہیں جلنے والا۔ تو آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دعا سکھائی تھی اور فرمایا تھا کہ جو بدری اگر تم یہ دعا صبح پڑھ لو گے تو شام تک کوئی بھی بری خبر، کوئی بھی بلا، کوئی بھی آفت سے محفوظ رہیں گے۔ اگر یہ دعا شام میں پڑھ لیں گے تو صبح تک محفوظ رہیں گے۔ خدا کی قسم آج نماز پڑھنے کے بعد میں وہ دعا پڑھ لیا تھا، اور بتاؤ پھر میرا مکان کیسے جل سکتا ہے؟ نہیں جل سکتا میرا مکان۔ یہ یقین مفسرین لکھتے ہیں اگر ایک شخص دعا پڑھ چکا، اس کے سامنے یہ خبر آئی کہ تمہارا مکان جل رہا ہے، اور وہ اٹھ کے فوراً مکان دیکھنے کے لیے فوراً بھاگتا ہوا گیا، تو پتہ چلے گا اس کو اس کا مکان جلتا ہوا نظر آئے، کیونکہ اس نے دعا پڑھی لیکن یقین نہیں کیا۔ ایمان ایسا مضبوط ایمان ایسا بنانا۔ ایک وہ میں دعا سنا ہی دیتا ہوں، آپ لوگ بھی یاد کرو، اور روز صبح میں ایک مرتبہ فجر کے بعد اور شام میں مغرب کے بعد وہ دعا پڑھ لینا۔ دیکھو کسی بھی حادثے سے، کسی بھی بری خبر سے، کسی بھی بلا سے محفوظ رہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ اللہم انی اعوذ بک من شر النفس ومن شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ کیسا یقین تھا صحابہ کا، اور بہت سے واقعات ہیں، انشاءاللہ ایک کر کے میں سناؤں گا۔ ایک تو صحابہ کا یقین جیسا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پہ ویسا یقین پیدا کرنا، ویسا کامل ایمان، مکمل ایمان پیدا کرنا، ویسا یقین پیدا کرنا، یہ ہے ہمارا اسلام کا کام۔ اب میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔